جاوید اشرف۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں آج 3 درویشوں کا قصہ بیان کروں گا کہ یہ درویش کیسے ایک سردار کے پاس گئے اور اس نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیسے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے شروع ہوا کہ 3 درویش تھے۔ وہ اللہ کے دین کی خاطر مختلف گاؤں اور شہر میں جا کر اللہ کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں آئے اور اس گاؤں میں ایک اصول تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ سردار کے ہاں ٹھہرایا جاتا اور سردار ہی اس کی خدمت کرتا۔ اور اسی طرح جب وہ تینوں درویش گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار کے پاس جائیں، وہ آپ کی خاطر تواضع کرے گا، وہی آپ کو ایک رات کے لیے رہائش پذیر کرے گا۔ تو اسی طرح وہ درویش چلتے ہوئے اس سردار کے گھر تک پہنچے۔ جو وہ سردار کے ہاں پہنچے تو سردار ان سے مل کر بہت خوش ہوا اور اس نے تینوں درویشوں کی بہت ہی خوب خاطر تواضع کی۔ جب رات ہوئی تو وہی سردار خنجر لے کر آ گیا اور تینوں درویشوں سے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو نکال دو، وگرنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی سپاہی تھے۔ تو ان درویشوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہمیں قتل کر دینا، لیکن ہمیں ایک بات کا صرف جواب دے دیں۔ تو سردار نے کہا، وہ کیا بات؟ تو درویشوں نے کہا، ہماری بات یہ ہے کہ حساب تیری بیوی دے گی یا تم خود دے گا؟ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل پر جا لگی۔ تو اس نے اس وقت انہیں قتل نہ کیا اور ان کو چھوڑتا ہوا واپس اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرا حساب تو دے گی یا میں خود دوں گا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کا حساب جو بھی ہوگا وہ آپ خود دیں گے اور میرا حساب جو ہوگا میں اپنا حساب خود دوں گی۔ تو اسی طرح وہ اپنے بیٹوں کے پاس بھی گیا۔ بیٹوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ابا جان، آپ نے اپنا حساب آپ دینا ہے اور ہم نے اپنا حساب ہم نے دینا ہے۔ تو یہ بات اس کے دل پر لگی اور وہ شخص درویشوں کے پاس گیا اور درویشوں سے کہا، آخر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ ہی سمجھا دیں۔ تم تینوں درویشوں میں سے جو معتبر شخص تھا اس نے سردار کو سمجھایا، یہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تو نے مرنا ہے تو نے اپنا حساب خود دینا ہے اور تیرے ساتھ قبر میں کسی نے اور نہیں جانا، تو خود ہوگا۔ اور اسی طرح جب وہ سوال و جواب ہوں گے وہ تمام جوابات تو نے دینی۔ جب سردار نے یہ باتیں تمام سنی تو وہ ڈر گیا اور توبہ کی اور درویشوں سے کہا کہ آج کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس نے اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ دیے اور راہ خدا کے لیے چل پڑا۔ اور اسی طرح چلتے چلتے جب دھوپ بہت زیادہ ہوتی تو آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرتا۔ تو تمام درویش یہ سوچنے لگے، کوئی کہتا یہ میری وجہ سے ہے، کوئی کہتا یہ میری وجہ سے ہے۔ جو چوتھا سردار ان کے ساتھ آیا تھا وہ خاموش رہا۔ تو اسی طرح ان تینوں نے کہا، دیکھ لیتے ہیں کہ سایہ کس پر ٹھہرتا ہے۔
تو اس طرح باری باری کر کے سایہ کی طرف سے نکلنے لگا۔ جب وہ سردار رہ گیا تو سایہ اسی کے اوپر رہ گیا۔ تو درویشوں نے اسے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو اتنا گناہگار شخص تھا، اب تو ہی اتنا ایک پہنچا ہوا شخص بن گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے توبہ کی تھی تو سچے دل سے توبہ کی تھی، اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو گیا، اور اس کی رضامندی نے مجھ پر اپنے فضل کا سایہ کر دیا۔ اور اس طرح اس قصے کا اختتام ہوا۔ والسلام۔